السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ حضرات کی طبیعت ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ حضرات وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہوں گے اور اپنی تعلیم پہ بھی آپ توجہ دے رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اپنی تعلیم پہ خوب اچھے طریقے سے محنت کریں، یہی آپ کا وقت ہے اچھا یاد کرنے کا اور اچھا تعلیم پہ توجہ دینے کا۔ اور جو بھی آپ آپ کو اسکول کا کام ملتا ہے اس کو اچھے طریقے سے کام بھی کریں، جو لکھنے کا کام ملتا ہے اس کو اچھے طریقے سے لکھیں، اس کو صاف ستھرا کر کے لکھیں، اور جو یاد کرنے کا کام ہے اس کو آپ یاد کریں، جو سمجھنے کا ہے اس کو آپ سمجھیں خوب اچھے طریقے سے۔ جو آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں اور جو آپ لائیو کلاسز لیتے ہیں اس کو سیریس ہو کے اور اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے جو ہے نا آپ ان کو لیں۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ میری باتوں کے اوپر عمل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم اسلامیات کا سبق پڑھ رہے تھے، تو اسلامیات کے سبق میں حصہ سوم موضوعاتی مطالعہ، اس کا ہم سبق نمبر 1 قرآن مجید، اس کا ہم پڑھ رہے تھے۔ تو سبق نمبر 1 قرآن مجید کے اندر 3 سوالات تھے۔ نمبر 1، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں، اس کو ہم نے پڑھ لیا اور ویڈیوز بھی آپ کو مل چکی ہوں گی۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال تھا قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجیے۔ تو اسی دوسرے سوال کی ویڈیوز میں سے کل ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، تو اس دوسرے سوال کا ایک حصہ میں نے بنایا تھا اور آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ کو دوسری ویڈیو میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو آج سوال نمبر 2 کا قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کا جو دوسرا حصہ ہے سوال کا وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، صحیح ہے نا؟ تو سوال نمبر 2 کیا تھا؟ قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا اور ویڈیو کے اندر بھی یہی آپ کو ملے گا کہ اس کی قرآن پاک کی حفاظت اللہ پاک نے جو ہے نا کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کے بعد ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کے 3 ادوار ہیں۔ سب سے پہلا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کر چکے تھے، اور یہ مختلف اس کی تحریریں بھی اس وقت موجود تھیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے پاس تھیں۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ترتیب دیا اور مکمل ایک جگہ جو ہے نا ترتیب کے ساتھ اس کو مرتب کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو دور ہے وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو اس کے خلاف جب جنگ ہوئی تو جنگ کے اندر تقریباً 70 حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ تو جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر حضرت زید بن ثابت ان کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے جتنی بھی تحریریں ہیں ان کو منگوائیں اور پھر حفاظ کرام کی موجودگی کے اندر اس کو مرتب کریں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ انہوں نے تمام تحریریں لوگوں سے منگوائیں، منگوانے کے بعد پھر انہوں نے حفاظ کرام کی موجودگی کے اندر اس قرآن پاک کو مرتب کیا۔ تو یہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد تیسرا دور قرآن مجید کو جمع کرنے کا وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ فیض حاصل تھا اور یہ جو ہے نا ان کو مرتبہ حاصل تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان کو مرتب کیا، مرتب کرنے کے بعد پھر تمام صوبائی دارالحکومت کو قرآن پاک کا ایک ایک نسخہ بھجوایا۔ اور یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ وہی قرآن ہے جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر مرتب کیا، اور یہ اسی ترتیب کے اوپر جو ہے نا ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہ وہی قرآن پاک ہے۔ تو یہ قرآن پاک کو جمع کرنے کے 3 ادوار تھے۔ تو اس سوال کا میں نے ایک حصہ آپ کو پہلی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا اور لکھوایا بھی صحیح، اور وائٹ بورڈ پہ بھی لکھا ہوا تھا۔ تو اس سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ابھی وائٹ بورڈ پہ میں نے لکھ دیا ہے
پڑھاتا ہوں، صحیح ہے نا۔ اس کا دوسرا حصہ کیا ہے، سوال نمبر 2 کا، کہ دوسرا دور کیا ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ دوسرا دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ۔ یہ آپ نے ہیڈنگ کے اندر جس طرح دیکھو نا، جو ہیڈنگ میں لکھنا ہے اس کے اوپر میں نے اس طرح ایک نشان لگا دیا، اس پہ لکیر کھینچ دی ہے، صحیح ہے نا۔ تو یہ آپ مارکر کے ساتھ ہیڈنگ میں آپ لکھیں گے، اس کے بعد آپ پھر آگے اینٹ والے قلم کے ساتھ آپ اس کے نیچے یہ لکھیں گے اس کے تو آپ نے پہلے ہیڈنگ ڈال دینی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ۔ پھر آپ نے لکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس کے خلاف جنگ میں تقریباً 70 حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ پورے قرآن کو ایک جگہ جمع کریں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے تمام تحریریں منگوا کر حفاظ کی موجودگی میں قرآن کو مرتب کیا۔ تو دوسرا دور کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس کے خلاف جنگ میں تقریباً 70 حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ پورے قرآن کو ایک جگہ جمع کریں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے تمام تحریریں منگوا کر حفاظ کی موجودگی میں قرآن کو مرتب کیا۔ تیسرا دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ۔ یہ آپ نے ہیڈنگ کے اندر اپنی کاپیز کے اندر ہیڈنگ اس کی ڈالنی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ مارکر کے ساتھ یہ ہیڈنگ ڈال دیں گے، اور ہیڈنگ ڈالنے کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے اینٹ والے قلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا اور پوری امت کو ایک ہی طرز پر قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والے نسخے منگوا کر اس کی نقل کرائی اور تمام صوبائی دارالحکومت کو ایک ایک نسخہ بھیج دیا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مرتب کروایا۔ تو تیسرا دور کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا اور پوری امت کو ایک ہی طرز پر قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والے نسخے منگوا کر اس کی نقل کرائی اور تمام صوبائی دارالحکومت کو ایک ایک نسخہ بھیج دیا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مرتب کروایا۔ تو پیارے بچوں، سوال نمبر 2 ہمارا تھا قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجئے، صحیح ہے نا۔ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کیجئے۔ تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی قرآن پاک کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو جمع کرنے کے 3 ادوار تھے جو میں نے آپ کو سمجھایا اور وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا تھا، آپ نے بھی لکھا، اور یہ جو باقی جو سوال کا دوسرا حصہ ہے اس کو بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا اور آپ کو پڑھا بھی دیا اور یہ لکھا بھی ہوا ہے۔ اس کو آپ وائٹ بورڈ پہ دیکھ کے اچھے طریقے سے اپنی کاپیز کے اندر اسی ترتیب سے، جیسے جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اسی ترتیب سے آپ اپنی کاپیز میں محفوظ کر لیجئے، لکھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارا یہ دوسرا سوال بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر ہم جو ہے نا اپنے سبق کے اختتام پر پہنچیں گے۔ تو اس کو آپ لکھ لیجئے۔
سمجھ بھی لیا، تو یہ ہمارا سبق نمبر 1 قرآن مجید کا سوال نمبر 2 جو تھا قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بیان کیجئے، وہ ہمارا سوال کمپلیٹ ہو گیا۔ صحیح ہے، اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔